ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک اور بہت عظیم جلیل القدر سابقون الاولون نوبل صحابی کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ان کے نام کے بارے میں گو کہ کچھ اختلاف ہے کہ ان کا نام کیا تھا یا ان کی ولدیت کیا تھی، لیکن سب سے راجح رائے ہے جندب بن جنادہ الغفاری بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار، اور 5ویں تھے اسلام لانے والے۔ اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کی طرف واپس بھیج دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب کر دیا ہے تو پھر تم واپس آ جانا۔ تو اس لیے یہ ابتدا کے جو غزوات ہیں ان میں یہ نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہرحال ان کا تبوک میں شامل ہونا ثابت ہے۔ ان کی کنیت مسیح الاسلام ہے۔ بہت دنیا سے بیزار تھے، اور دنیا کی حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسی ان کو سمجھ آئی تھی اور جس طرح یہ دنیا سے بیزار تھے اتنا اور کوئی بھی نہ ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زمین و آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ کرام سچ بولتے نہیں تھے، لیکن ان کا جو ایک معیار تھا سچ بولنے کا، سچ آگے کنوے کرنے کا، اور سچ سے محبت کرنے کا، اور پھر ایک اور چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اسی سچ کے اوپر اپنے آپ کو بھی جج کرنے کا، اپنے آپ کو بھی اسی کرائٹیریا پہ رکھنے کا جس کرائٹیریا پر دوسروں کو دیکھنے کا ایک ان کا مزاج تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ مثلا ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ یعنی دنیا میں کیا رکھا ہے، دنیا ایسی دنیا ویسی، لیکن جو ہی ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے یا ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم دنیا کی طرف مائل ضرور ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کہتے تھے وہ واقعی ان کے اندر تھا۔ وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بس ایک بات کرنے کو اور ایک صرف محاورتاً یا صرف ایک ریالٹی، ایک فیکٹ نریٹ کرنے کو نہیں وہ کہہ رہے ہوتے تھے، وہ واقعی he believed in it and he actually acted according to it۔ ان کا سارا رویہ، ان کا سارا بیہیویئر اسی کے مطابق تھا۔ اسلام سے پہلے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو غفار یہ رازنی کیا کرتے تھے، بینڈٹس تھے، ہائی وے رابرز تھے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی پیشہ تھا، اور بڑے مشہور رازن تھے یہ، اور تنہا بڑی جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ قبائل کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب ان کی طبیعت میں انقلاب پیدا ہوا تو پھر ایسے ہر چیز سے ہٹے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہوئے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے یہ وحدانیت کی طرف آ گئے تھے، یہ بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے کی واللہ عالم کے عیسائیت سے متاثر ہو کر یا کسی اور چیز سے متاثر ہو کر یہ کوئی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے 3 سال پہلے سے نماز پڑھا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس کی نماز پڑھتے تھے، تو کہا کہ اللہ کے آگے پڑھتا تھا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ رخ کس طرف کرتے تھے، تو کہتے تھے جس طرف اللہ پھیر دیتا تھا۔ پھر ان کا جو حق کی تلاش میں جو سفر ہے اس میں بہت سے مختلف واقعات بتائے جاتے ہیں، لیکن سب سے راجح جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک کوئی ہیں جو کہ نبوت کے دعوے دار ہیں اور توحید کی تعلیم دیتے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی کو واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ تو بھائی واپس آئے تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے بریف سا بیان میرے بھائی نے دیا کہ میرا تسلی نہیں ہوئی، تو اس لیے میں نے خود ایک سفر کا سامان باندھا اور میں مکہ چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو اب یہ مشکل پیش آئی کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا،
اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت نہیں تھی، یہ عقل مندی تھی ان کی کہ اگر کسی سے پوچھ لیتے تو اسی وقت نظروں میں آ جاتے، اور ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی تعلیم لانے والا جو ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کے دشمن نہ پیدا ہوں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر ٹھہر گیا اور زمزم کے پانی پر گزر بسر کرنے لگا، اور کئی دن انہوں نے زمزم ہی پیا، اور کہتے ہیں کہ میں اسی کے پینے سے موٹا تازہ ہو گیا۔ پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بالکل ابتدائی دور ہے، یہ 5ویں مسلمان ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ پھر اس وقت چھوٹے سے بچے ہیں، 11 سال کے بچے تھے، میکسیمم یہ کیا عمر ہوگی ان کی، 12-13 سال میکسیمم ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی کی حکمت، حضرت علی کی احتیاط اور حضرت علی کی کنسرن ایک اجنبی کے لیے، کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں، تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن مجھ سے ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر میں پھر کعبہ گیا کہ لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کروں، کیونکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک اور بہت عظیم، جلیل القدر، سابقون الاولون، نوبل صحابی کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ان کے نام کے بارے میں گو کہ کچھ اختلاف ہے کہ ان کا نام کیا تھا یا ان کی ولدیت کیا تھی، لیکن سب سے راجح جو رائے ہے جندب بن جنادہ الغفاری بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار، اور 5ویں تھے اسلام لانے والے، اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کی طرف واپس بھیج دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب کر دیا ہے تو پھر تم واپس آ جانا۔ تو اس لیے یہ ابتدا کے جو غزوات ہیں ان میں یہ نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہرحال ان کا تبوک میں شامل ہونا ثابت ہے۔ ان کی کنیت مسیح الاسلام ہے، بہت دنیا سے بیزار تھے، اور دنیا کی حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسی ان کو سمجھ آئی تھی اور جس طرح یہ دنیا سے بیزار تھے اتنا اور کوئی بھی نہ ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زمین و آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا، اور یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ کرام سچ بولتے نہیں تھے، لیکن ان کا جو ایک معیار تھا سچ بولنے کا، سچ آگے کنوے کرنے کا، اور سچ سے محبت کرنے کا، اور پھر ایک اور چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اسی سچ کے اوپر اپنے آپ کو بھی جج کرنے کا، اپنے آپ کو بھی اسی کرائٹیریا پہ رکھنے کا جس کرائٹیریا پر دوسروں کو دیکھنے کا ایک ان کا مزاج تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ مثلا ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ یعنی دنیا میں کیا رکھا ہے، دنیا ایسی دنیا ویسی، لیکن جو ہی ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے یا ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم دنیا کی طرف مائل ضرور ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کہتے تھے وہ واقعی ان کے اندر تھا، وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بس ایک بات کرنے کو اور ایک صرف محاورتاً یا صرف ایک ریالٹی، ایک فیکٹ نریٹ کرنے کو نہیں وہ کہہ رہے ہوتے تھے، وہ واقعی ہی بلیوڈ ان اٹ اینڈ ہی ایکچولی ایکٹڈ اکارڈنگ ٹو اٹ۔ ان کا سارا رویہ، ان کا سارا بیہیویئر اسی کے مطابق تھا۔ اسلام سے پہلے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو غفار یہ رازنی کیا کرتے تھے، بینڈٹس تھے، ہائی وے رابرز تھے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی پیشہ تھا، اور بڑے مشہور رازن تھے یہ، اور تنہا بڑی جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ قبائل کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب ان کی طبیعت میں انقلاب پیدا ہوا تو پھر ایسے ہر چیز سے ہٹے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہوئے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے یہ وحدانیت کی طرف آ گئے تھے، یہ بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے کی واللہ عالم کے عیسائیت سے متاثر ہو کر یا کسی اور چیز سے متاثر ہو کر یہ کوئی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے 3 سال پہلے سے نماز پڑھا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس کی نماز پڑھتے تھے، تو کہا کہ اللہ کے آگے پڑھتا تھا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ رخ کس طرف کرتے تھے، تو کہتے تھے جس طرف اللہ پھیر دیتا تھا۔ پھر ان کا جو حق کی تلاش میں جو سفر ہے اس میں بہت سے مختلف واقعات بتائے جاتے ہیں، لیکن سب سے راجع جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک کوئی ہیں جو کہ نبوت کے دعوے دار ہیں اور توحید کی تعلیم دیتے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی کو واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ تو بھائی واپس آئے تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے بریف سا بیان میرے بھائی نے دیا کہ میرا تسلی نہیں ہوئی، تو اس لیے میں نے خود ایک سفر کا سامان باندھا اور میں مکہ چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو اب یہ مشکل پیش آئی کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت نہیں تھی۔ یہ عقل مندی تھی ان کی کہ اگر کسی سے پوچھ لیتے تو اسی وقت نظروں میں آ جاتے، اور ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی تعلیم لانے والا جو ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کے دشمن نہ پیدا ہوں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر ٹھہر گیا اور زمزم کے پانی پر گزر بسر کرنے لگا، اور کئی دن انہوں نے زمزم ہی پیا، اور کہتے ہیں کہ میں اسی کے پینے سے موٹا تازہ ہو گیا۔ پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بالکل ابتدائی دور ہے، یہ 5ویں مسلمان ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ پھر اس وقت چھوٹے سے بچے ہیں، 11 سال کے بچے تھے، میکسیمم یہ کیا عمر ہوگی ان کی، 12-13 سال میکسیمم ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی کی حکمت، حضرت علی کی احتیاط اور حضرت علی کی کنسرن ایک اجنبی کے لیے، کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن مجھ سے ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر میں پھر کعبہ گیا کہ لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کروں، کیونکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بے خبر تھا۔ اتفاق سے پھر علی رضی اللہ عنہ گزرے اور پوچھا کہ اب تک آپ کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہوا، یعنی آپ کیوں آئے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ان کو بھی انٹریگ ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا نہیں۔ وہ پھر دوبارہ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اس مرتبہ انہوں نے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو راز میں رکھیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا مطمئن رہو۔ تو میں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے اس خبر کی تصدیق اور اس شخص کے حالات دریافت کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، مگر وہ کوئی تسلی بخش خبر نہ لایا، اس لیے اب میں خود اس سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے نیکی کا راستہ پا لیا، سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ، جس مکان میں میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آنا۔ راستے میں اگر کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں جوتا درست کرنے کے بہانے دیوار کی طرف ہٹ جاؤں گا، تم آگے بڑھتے چلے جانا، رکنا نہیں، یہ نہ کسی کو پتا چلے کہ تم میرے ساتھ ہو، کیونکہ فوراً پھر انہیں شک پڑ جائے گا۔ تو میں اسی ہدایت کے ساتھ ان کے ساتھ ہو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اسلام پیش کیجئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کی عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے فرمایا ابو ذر ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، میرے ظہور کے بعد واپس آنا، یعنی جب غلبہ ہو جائے اسلام کا تو واپس آنا۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں تو اسلام کو چھپا نہیں سکتا، اب طبیعت تھی نا، ہائی وے رابر تھے، وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات تو کر نہیں سکتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ اب میں بتا کے نکلوں یہاں سے، تو ابھی لوگوں کے سامنے میں پکار کر اعلان کروں گا۔ تو یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، یہاں قریش کا مجمع تھا، میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے قریشیو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے مجھے للکارا اور مجھے بے دین کہنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس بے دین کو پکڑو، چاروں طرف سے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، مجھے مارتے مارتے بے حال کر دیا۔ یہ دردناک منظر جب دیکھا عباس رضی اللہ عنہ نے، چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ مجھ کو بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور قریش کو کیا کہا کہ تم ایک غفاری کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کی گزرگاہ ہے، یعنی یہ تمہیں پھر اپنے روٹ سے، ٹریڈ روٹ تمہارا بلاک کریں گے، تمہیں اس میں سے گزرنے بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ سنا تو وہ سب ہٹ گئے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر کرنا پڑا تو میں پھر بھی کروں گا۔
پھر اس کے کچھ دن مکہ کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس بھیجا اور فرمایا کہ عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ واللہ عالم اب یہ اس ایک وزٹ کی بات ہے، کیونکہ ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ 5ویں مسلمان ہیں، تو 5ویں مسلمان ہوں تو یہ بات اسی وزٹ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو پھر 10 سال بعد ہوا ہے نا۔ ایز ارلی ایز دیٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا معلوم کہ آپ یثرب ہجرت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہوتی ہیں نا نریشنز، ان میں آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں خود سمجھ کرنی پڑتی ہیں کہ یہ بیچ میں کوئی ٹائم گزرا ہوگا ضرور۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد ان کا جو قبیلہ ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا، پہلے یہ بھائی مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ وطن واپس گئے، اور پھر آدھا قبیلہ مسلمان ہوا اور آدھا ان کی ہجرت کے بعد مسلمان ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ، جیسے پہلے بھی بات ہوئی، بنی غفار میں ہی رہے، بدر، احد، خندق وغیرہ سب انہوں نے مس کیے ہیں، ان کے بعد یہ آئے ہیں اور اسی لیے ان کی مواخات میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ اور پھر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سارا وقت گزرتا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور خود کہتے ہیں کہ میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، اس سے فراغت کے بعد آ کر مسجد میں آرام کرتا تھا۔ پھر ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ جب شروع ہوا اور مہاجرین زیادہ تر اسی میں مشغول رہتے ہیں، بہرحال ابو ذر رضی اللہ عنہ کے غزوات کی کوئی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی، صرف تبوک کا پتہ چلتا ہے، اور تبوک والا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک ان کی زندگی کا بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو بہت سے لوگ پیچھے رہنے لگ گئے، منافقین پیچھے رہ گئے، کچھ سستی میں پیچھے رہ گئے، کچھ پیچھے رہنے کے بعد ساتھ آ ملے، اور 3 اینڈ میں وہی رہ گئے کہ جو پیچھے ہی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو یاد کرتے تھے کہ فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، اور پھر فرماتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے جانے دو، اگر نیت اچھی ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، اور ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سے چھڑا کر اس کی طرف سے راحت دے دی، کیونکہ اگر اس کی نیت ہی اچھی نہیں ہے اور وہ تمہارے درمیان میں ہوا تو پھر تو وہ کوئی نہ کوئی نقصان ہی کرے گا، تو کیونکہ یہ تو منافقت کی علامت ہے نا۔ تو اسی اسنا میں ابو ذر رضی اللہ عنہ واز آلسو میں سے، تو پھر ان کا نام لیا گیا، تو کہ وہ بھی بچھڑ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہوا یہ تھا کہ ان کا اونٹ سست ہو گیا تھا اور انہوں نے پہلے اس کو چلانے کی کوشش کی، جب وہ نہ چلا تو انہوں نے اپنا ساز و سامان اتارا، پیٹھ پر لادا اور پیدل اکیلے چل پڑے منزل کی جانب، تنہا۔ تو ایک شخص نے دور سے آتا دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی آدمی آ رہا ہے اکیلا، تو آپ نے فرمایا ابو ذر ہوں گے۔ لوگوں نے غور سے دیکھا، جب اور قریب آئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ابو ذر ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ابو ذر پر رحم کرے، وہ تنہا چلتے ہیں، تنہا مریں گے اور قیامت کے دن تنہا اٹھیں گے۔ اور لفظ بلفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جتنی اس دنیا کے لحاظ سے تھی، اور قیامت کے دن کی بھی ہم انشاءاللہ اس دن دیکھ لیں گے۔ انتہائی ایک یونیک انسان تھے نا، تو قیامت کے دن تنہا اٹھنے کا واللہ عالم کیا اصل معنی ہے، لیکن سمجھ کچھ اسی طرح کی آتی ہے کہ وہ اپنی یونیکنیس کی وجہ سے وہ ایک ہی ہوں گے، ایسے کوئی بھی نہیں تھے، ایسی سوچ رکھنے والے، ایسے دنیا سے غیر معمولی بیزاری رکھنے والے۔ وہ جتنا آپ کسی چیز کی حقیقت کو پہچانتے ہیں اتنے آپ اس چیز سے بیزار ہوتے ہیں۔ پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں ابو ذر جو تھے، ان کا جو زہد ہے، ترک دنیا اور الگ تھلگ رہنا، وہ بڑا مشہور ہو چکا ہوا تھا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بہت ہی شکستہ بھی ہو گئے تھے، اس لیے مدینہ چھوڑ کر یہ سیریا چلے گئے، شام چلے گئے اور وہاں پر اختیار کر لی سکونت۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا تو اب جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس میں اسلام کی وہ جو بیسک ابتدائی سادگی تھی وہ قائم تھی، فتوحات کے باوجود بھی قائم تھی، کیونکہ ابھی مال غنیمت تو آتے تھے لیکن کچھ تو ان دونوں، خاص طور پر عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کا تو اتنا ٹائم بھی نہیں تھا نا،
ابھی مال غنیمت سچ اتنے زیادہ نہیں آئے تھے، گو کے شروع ہو گئے تھے، لیکن حضرت عمر کے دور میں خوشحالی ہوئی، لیکن حضرت عمر کا اپنا ایک سٹائل تھا نا، ایک اپنا انداز تھا، وہ بند مان لیا کرتے تھے۔ تو یہاں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے تو اس میں وہ جو قدرتی سادگی ہے اس کی جگہ کچھ تکلفات نے لینی شروع کر دی، اور خاص طور پر سیریا میں رومنز کا ایک اثر تھا، ان لوگوں کی اندر رہنے والے، چاہے وہ لوگ مسلمان ہوئے یا مسلمان وہاں گئے، تو وہاں کے تمدن سے ان کو ایک وہ ایفیکٹ ہوا، ایک اثرات انہوں نے لیے، اور کچھ ذرا تکلفات والی زندگی اور عیش و تنعم والی زندگی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی، دولت آ گئی، محلات بننے لگ گئے، ظرف برق لباس پہننے لگ گئے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اہل نبوت کی سادگی جو دیکھنا چاہتے تھے ہر کسی میں، وہ ان کو اب نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو مال و دولت کی محبت سے خالی دیکھوں۔ ان کا جو اللہ پر توکل والا جو ایک نظریہ تھا اور وہی ان کا دین تھا، تو وہ اس میں وہ کہتے تھے کہ کل کے لیے کچھ اٹھا رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی مسلمان کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھوکا ننگا دیکھ کر بھی اپنے لیے دولت کے خزانے جمع کرے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں پر خلیفہ تھے، اور وہاں کے جو معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی اور وہاں کے جو امراء تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت والے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جب وہ زکوٰۃ دے لیتے ہیں تو پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا مال جمع کر لے۔ یہ درست بات ہے، ٹھیک ہے، یہ درست ہے، لیکن بہرحال ابو ذر رضی اللہ عنہ اس سے نہیں کر پا رہے تھے ریکنسائل۔ اور اس میں نا ایک وہ حدیث بھی آپ یاد کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امارت دیں کہ کسی جگہ کی، جیسے کوئی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کبھی عہدہ نہ لینا۔ یہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدوں پر لوگ فائز کیے ہیں، عہدے پر فائز کیے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کوئی چیز چلا نہیں سکتے۔ ایک گھر کا بھی عہدہ ہوتا ہے، ہسبینڈ کا اپنا عہدہ ہوتا ہے، بیوی کا اپنا عہدہ ہوتا ہے، عہدے کے بغیر تو زندگی کی گاڑی نہیں چلتی، کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، لیکن ان کو منع فرمایا۔ اور اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت، کیونکہ ان کی طبیعت جس چیز پر خود تھی، جس ایک انٹینس ترک دنیا پہ خود تھے، اسی انٹینسٹی آف ترک دنیا پر یہ دوسروں کو دیکھنا چاہتے تھے اور اسی کو یہ درست سمجھتے تھے۔ تو ایسا بندہ اگر امیر بنے تو پھر رعایا کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ انہوں نے جب اختلاف کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو یہ ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا، اور ابو ذر بینگ ابو ذر وہ سابقون الاولون میں سے، اور بڑی بے باکی کے ساتھ وہاں سیریا میں امراء پر اعتراض کرتے تھے، اور ان کی ساری دولت اور جاہ و حشم جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس پر نکتہ چینی کرتے تھے، اور ان کے زائد ضرورت دولت جمع کر لینے پر ان کو قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق ٹھہراتے تھے، کہتے تھے یہ ہونا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ اور وہ کون سی آیت تھی؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب اس آیت سے پہلے اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہود و نصارہ کا ذکر ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کنز شریعت میں پھر اس خزانے کو کہتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ نہ لی جائے۔ جو زکوٰۃ دے لیتا ہے تو اس کے خزانے کا یا اس کی جمع پونجی کا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایسے نہیں سمجھتے تھے۔ تو ایسے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے خیال کے مطابق بڑی سختی سے طعن و تشنیع شروع کر دی ہوئی تھی، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ اگر یہ جذبہ یوں ہی بڑھتا رہا تو کچھ عجب نہیں کہ شام میں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے۔ تو انہوں نے ان حالات کی، اب وہ ابو ذر تھے، وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے کہ ان کو چپ کرا دیا جائے یا لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کی ایک بات بھی اثر رکھتی تھی کہ لوگ اگر سنیں اور لوگ کہیں کہ اچھا ابو ذر یہ بات کہہ رہے ہیں
تو جب عثمان رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو میرے پاس مدینہ بھیج دیں. عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی سابقون الاولون، ابو ذر بھی سابقون الاولون، بھائی چارہ، محبت آپس میں، اور یقیناً دوستی بھی ہوگی، ایک ہی طرح کے حالات سے کتنا عرصہ یہ لوگ گزرے ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ وہ میرے پاس آ جائیں. وہ آ گئے مدینہ، اور مدینہ میں بھی ان کو جب آ کر دیکھا انہوں نے کہ مدینہ بھی بدل گیا. سیریا جتنا چلو شاید نہ بدلا ہو لیکن مدینہ بھی بدل چکا تھا، تمدن کے اثرات ان کو مدینہ پر بھی نظر آ رہے تھے. وہ یہاں آ کر بھی اپسیٹ ہو گئے. ایک دن ان کے سامنے حضرت کعب سے پوچھا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو مال جمع کرتا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس کو خدا کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے. کعب نے کہا کہ ایسے شخص کے بارے میں مجھ کو بھلائی کی امید ہے. یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ بگڑ گئے اور کعب رضی اللہ عنہ پر ڈنڈا اٹھا کر بولے، یہودی عورت کے بیٹے، تو اس کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ قیامت کے دن ایسے شخص کے قلب تک کو بچھو ڈسیں گے. یہ ابی بن کعب جو ہے نا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لینیج یہودی نسل تھی، یہ مسلمان ہوئے تھے، واللہ عالم. بہرحال انہوں نے اس طرح سے جب کہا تو اس لیے یعنی اتنا سیریسلی وہ اس چیز کو لیتے تھے نا، یہ کوئی چھوٹا کامنٹ تو نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے پھر مجبور ہو کر ان سے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، دودھ والی اونٹنیاں صبح شام دروازے پر حاضر کی جائیں گی. لیکن انہوں نے جواب دیا کہ مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں سے چل دیے. اب مدینہ جس حال میں وہ چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ اس کو تعجب سے دیکھتے. اب جہاں جاتے ہر جگہ ہجوم ہوتا، اس سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوتی. تو وہ مکہ کے قریب ایک ربضہ نامی چھوٹے سے گاؤں میں وہ شفٹ ہو گئے. جب حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ آپ پھر ربضہ شفٹ ہو جائیے، اور یا پھر انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا ربضہ جانے کا کہ مجھے آپ وہاں چلے جانے دیں، تنہائی اختیار کر لینے دیں. جو بھی ہوا بہرحال اپنی بیوی کو لے کر ربضہ چلے گئے. اگر حضرت عثمان نے بھی ان کو ربضہ بھیجا ہے نا تو انہوں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک جو ہیڈ ہوتا ہے اس نے پورا ایک دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یعنی درست ہے. اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات جس طرح سے ان کو سمجھ آئی وہ انہوں نے اپنے اوپر بھی لاگو کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بات جو ہے وہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا، وہ بات اتنی درست نہیں تھی. تو اور وہ اتنا اس کو پروموٹ کرتے تھے کہ اس سے انریسٹ کریٹ ہونے کے خدشات تھے، تو اس لیے ان کو پھر ربضہ بھیجا گیا. بہرحال اپنی بیوی کو لے کر وہ ربضہ چلے گئے، اور وہیں پر انہوں نے سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سنا. اور تب انہوں نے کہا تھا کہ اگر عثمان مجھ کو سولی پر بھی چڑھا دیتے تو مجھ کو عذر نہ ہوتا، اور میں اس میں اپنی بھلائی ہی سمجھتا. اگر وہ ربضہ کی بجائے ایک افق سے دوسرے افق یا مشرق سے مغرب میں بھیج دیتے تب بھی میں ان کی بات مانتا اور اسی میں اپنی اچھائی سمجھتا. اور اگر وہ کہیں نہ بھیجتے اور مجھ کو میری قیام گاہ ہی میں لوٹا دیتے تو بھی مجھ کو کوئی عذر نہ ہوتا، اور اس میں بھی میں اپنی سعادت سمجھتا. اور وفات ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بڑی ہی وہ بھی یونیک ہے، اور بہت ہی ایک انسان کا ایمان کو تازہ کرنے والی ہے. سن 31 ہجری میں ربضہ کے ویرانے میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی بیوی جو ہیں وہ حالات بیان کرتی ہیں کہ جب ابو ذر کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو میں رونے لگی. تو کہنے لگی کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ تم ایک صحرا میں سفر آخرت کر رہے ہو، میرے اور تمہارے استعمالی کپڑوں کے علاوہ کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو تمہارے کفن کے کام آئے. فرمایا رونا بند کرو، میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے 2 یا 3 لڑکے وفات پا چکے ہوں تو وہ آگ سے بچانے کے لیے کافی ہیں. آپ نے چند آدمیوں کے سامنے جن میں ایک میں بھی تھا یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا اور اس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے تو پھر تو یہ ہو کے رہے گا. میرے علاوہ ان میں سب وفات پا چکے ہیں، اب میں ہی ہوں، اور ان کی وفات آبادی میں ہوئی ہے. اب یہ جو پیشن گوئی ہے یہ مجھ پر ہی پوری ہونی ہے. تو اس لیے
میں حلفاً کہتا ہوں کہ نہ میں نے تم سے جھوٹ بیان کیا ہے اور نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، تو اس لیے مجھے گزرگاہ پہ جا کے رکھ دو، غیبی امداد ضرور آئے گی۔ تو بیوی کہتی ہے میں نے کہا کہ اب تو حاجی بھی واپس جا چکے ہیں، کس نے آنا ہے اب یہاں سے، کس نے گزرنا ہے، راستہ بند ہو چکا ہے۔ تو فرمایا نہیں، جا کر دیکھو۔ تو بیوی کہتی ہیں کہ میں ایک طرف دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھنے جاتی تھی اور دوسری طرف بھاگ کر ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ اسی دوڑ دھوپ اور تلاش اور انتظار کا سلسلہ جاری تھا کہ دور سے کچھ سوار آتے دکھائی دیے۔ میں نے اشارہ کیا، وہ لوگ نہایت تیزی سے آ کر میرے پاس ٹھہر گئے۔ ان کو یہی ہوا کہ ایک عورت ہے اور اکیلی اس ویرانے میں ہمیں بلا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ضرور مصیبت زدہ ہے۔ اور پھر ابو ذر کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ میں نے کہا ابو ذر ہیں۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ لوگ فدا بأبی و امی کہہ کر ابو ذر کے پاس گئے۔ تو پہلے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنائی، پھر وصیت کی کہ اگر میری بیوی یا میرے پاس کفن بھر کا کپڑا نکلے تو اسی کپڑے میں مجھ کو کفنانا، اور قسم دلائی کہ تم میں سے جو شخص حکومت کا ادنا عہدیدار بھی ہوا وہ مجھ کو نہ کفنائے۔ تو اتفاق سے ایک انصاری نوجوان کے علاوہ ان میں سے ہر شخص کسی نہ کسی خدمت پر معمور رہ چکا تھا۔ چنانچہ انصاری نے کہا کہ چچا میرے پاس ایک چادر ہے، اس کے علاوہ 2 کپڑے ہیں اور جو خاص میری والدہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، میں ان میں آپ کو کفنا دوں گا۔ فرمایا ہاں تم ہی کفنانا۔ اس وصیت کے بعد وفات پائی، اور متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کے لوگ تھے، کوفہ سے آ رہے تھے، اور انہی کے اندر صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے جو عراق جا رہے تھے، اور اسی صحرا کے ایک گوشے میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ دراز قد تھے، رنگ ڈارک تھا، بلیک عربز میں سے تھے، حبشہ کے نہیں تھے لیکن رنگ ڈارک تھا، اور گھنی داڑھی تھی، سر اور داڑھی دونوں کے بال سفید ہو چکے ہوئے تھے۔ ترکے میں 3 گدھے، 2 مادہ 1 نر، چند بکریاں، کچھ سواریاں، یہ کل کائنات تھی۔ آپ کے فضل و کمال میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابو ذر نے اتنا علم محفوظ کر لیا ہے کہ لوگ اس کے حاصل کرنے سے عاجز تھے، اور اس تھیلی کو اس طرح سے بند کر دیا کہ اس میں کچھ بھی کم نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صاحب کمال آپ کو علم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے برابر سمجھتے تھے، اور آپ کی جو احادیث ہیں ان کی مرویات کی تعداد 281 ہے، 12 متفق علیہ ہیں، اور ان میں حالانکہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ کم دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، ان کی مرویات زیادہ ہیں، اور اس کی سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ابو ذر طبعاً ایک خاموش اور تنہائی پسند اور کم بولنے والے انسان تھے۔ ان سے روایت کی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ بن عباس نے، یعنی ان کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے سارا وہ بھی عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن عباس ہی تھے نا جن کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور ان سے سیکھتے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ احادیث روایت کی ہیں کہ جب وہ چھوٹے سے بچے تھے یا وہ پاس تھے ہی نہیں۔ ابو سفیان اور ہرقل والی پوری حدیث جو ہے وہ 11 سوالوں والی وہ بھی انہوں نے ہی روایت کی ہے۔ ایک حدیث جو ہے جو کہ بہت مشہور بھی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور میں نے ظلم کو تم پر بھی آپس میں حرام کر رکھا ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب خطا کار ہو، رات کو بھی اور دن کو بھی خطا کرتے ہو، اور میں وہ ہستی ہوں کہ جو گناہوں کو بخش دیتی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو تم مجھ سے استغفار کی طلب کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے مگر وہ جسے میں کھانا کھلاؤں، تو اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے مگر وہ جسے میں لباس پہناؤں، تو مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے اولین و آخرین اور تمہارے تمام انسان اور تمام جنات تمہارے سب کے سب ایک
سب سے فاجر بندے کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے گناہگار ہو، تو پھر بھی میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین، تمہارے جنات اور تمہارے انسان، اگر سب سے متقی انسان کے دل کی طرح سب کے سب ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات ایک ہی زمین کے اوپر، ایک میدان میں سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو جو وہ مانگے اس کو وہ دے دوں، تو بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اتنی جتنی سمندر میں کمی آتی ہے جب اس کے اندر ایک سوئی ڈال کے نکالی جاتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے اوپر پیش کرتا ہوں، تو جو کوئی اس میں خیر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی خیر کے علاوہ پائے تو پھر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو بھی ملامت نہ کرے۔ اور ایک جو راوی حدیث ہیں ابو ادریس، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ حدیث سنایا کرتے تو وہ گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں جو جماعت صاحب علم تھی اور جو فتوے بھی دیا کرتی تھی، ان میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل تھا، لیکن ان کے فتاویٰ کی تعداد بہت کم ہے۔ بہرحال فتوے میں بھی آپ یقیناً ان کی ساری شخصیت کو سمجھتے ہوئے آپ جان گئے ہوں گے کہ کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے، بلا کسی خوف و ہراس کے سچی بات کہہ دیا کرتے تھے۔ اخلاق و عادت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ کو کسی غصے میں آ کر اور کسی ابتدائی دور میں انہوں نے کوئی کہہ دیا کہ او کالی ماں کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی ایک خو موجود ہے۔ تو اس کے بعد ان کو دیکھا گیا اسلام میں کہ بہت غلام آزاد کرتے تھے، بہت غلام آزاد کرتے تھے، اور پھر اسی طرح ایک دفعہ دیکھا گیا کہ یہ اپنے کسی غلام کے ساتھ جا رہے تھے اور جو پوشاک خود پہنی ہوئی تھی اسی طرح کی یا اس سے قیمتی پوشاک غلام نے پہنی ہوئی تھی۔ تو کسی نے اس کا سوال کیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ ایک دفعہ یہ بات کہہ بیٹھا تھا میں، تو اس کا مداوع، یعنی جب آپ سے کوئی غلط بات ہو جائے یا کوئی غلط کام ہو جائے تو صحابہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے نا، صحابہ کو اور آگے بھی پڑھیں گے کہ جس سے جو ہوا ہے نا وہ ایک دفعہ کی توبہ سے وہ انہوں نے بس نہیں کی جب تک کہ ان کے تسلی نہیں ہوگی نا۔ جیسے وہ تھے حذیفہ جنہوں نے بدر کے دن کہہ لیا تھا کہ ہمارے باپ دادا کو تو قتل کیا جائے اور بنو ہاشم کو نہ کیا جائے تو میں تو ماروں گا، پھر جو ان کو پچھتاوا ہوا حالانکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، پھر انہوں نے کہا کہ جب تک شہادت نہیں ملے گی میں نہیں سمجھوں گا کہ مجھے کوئی ملی ہے توبہ کی قبولیت، اور پھر وہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ تو اسی طرح حضرت عمر نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سوالات کر لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا جرت کے ساتھ، تو بعد میں کتنے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ قسم کھا لی عبداللہ بن زبیر سے بات نہ کرنے کی، پھر جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو میں نے غلط قسم کھائی ہے تو 40 غلام آزاد کیے، اور یعنی یہ نہیں کہ قسم کا بس ایک کفارہ دیتے تھے، وہ ایکسٹرا کرتے تھے نا، ومن تطوع خیرا فهو خیر له۔ تو ہر چیز کو گنتی کے دائرے میں بند کرنے والے لوگ نہیں تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بیئر منیمم کفارے بتا دیے ہیں، اور وہ بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات آپ کے اس کانشنس کے پرک کرنے کی ہے کہ وہ کہاں کتنے وقت پہ جا کے سیٹسفائی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ابو درداء کے پاس سے گزرے رضی اللہ عنہ، تو دیکھا کہ ابو درداء گھر بنوا رہے ہیں۔ اب حالانکہ ابو درداء بھی انتہائی ایک تارک الدنیا ہی انسان تھے، تو کہنے لگے کہ ابو درداء تم لوگوں کی گردنوں پر پتھر اٹھواتے ہو؟ ابو درداء نے جواب دیا کہ نہیں، میں گھر بنوا رہا ہوں۔ ابو ذر نے پھر وہی فقرہ دہرایا تو ابو درداء نے کہا میرے بھائی شاید اس سے آپ کو کچھ ناگواری پیدا ہو گئی ہے۔ تو ابو ذر نے کہا کہ اگر میں تم کو اس کے بجائے تمہارے گھر کے یعنی واش روم کے اندر بھی دیکھتا تو اس کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا، مجھے نہیں اچھا لگا کہ تم گھر بنوا رہے ہو اور لوگوں کو تم نے مزدوری پر رکھا ہوا ہے، گھر بنانے کے لیے وہ اینٹیں تمہاری ڈھو کے لا رہے ہیں۔ اور اسی فقیرانہ جو ذہنیت تھی اس کے باعث ان کی زندگی بہت سادہ تھی، اور ان چند چیزوں کے علاوہ جو ایک جاندار کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، کبھی کوئی ساز و سامان رکھا ہی نہیں۔
ابو مروان نے ان کو ایک پشمینہ کی چادر باندھے نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ ابو ذر کیا اس چادر کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے؟ فرمایا اگر کوئی کپڑا ہوتا تو میرے پاس دیکھتے۔ انہوں نے کہا کچھ دن ہوئے تمہارے پاس 2 کپڑے تھے؟ فرمایا ہاں، مگر وہ دونوں اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دے دیے۔ انہوں نے کہا تم کو خود اس کی حاجت تھی۔ فرمایا اللہ تم کو معاف کرے، تم دنیا کو بڑھانا چاہتے ہو، تم کو نظر نہیں آتا کہ ایک چادر میں باندھے ہوئے ہوں دوسری مسجد کے لیے ہے، میرے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ پیتا ہوں، کچھ خچر ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، ایک خادم ہے جو کھانا پکا کر کھلا دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھے؟ اس سے زیادہ اور کیا نعمتیں درکار ہیں؟ اسی طرح عبداللہ بن خراش کا بیان ہے کہ میں نے ربضہ میں ابو ذر کو دیکھا، وہ سائے میں ایک صوف کے نمدے پر بیٹھے تھے، ان کی بیوی بڑی سیاہ فام تھی۔ ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس دارالفنا میں اولاد کو لے کر دارالبقاء میں اس کو ذخیرہ آخرت بنایا۔ لوگوں نے کہا کہ کاش آپ کوئی دوسری بیوی کر لیتے، یعنی اولاد پھر اور پیدا کر لیتے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسی عورت سے شادی کرنا مجھے زیادہ پسند ہے جو مجھ میں تواضع پیدا کرے بنسبت اس کے جو مجھ میں بلندی، یا اولاد ہو جائے گی تو میں اور زیادہ ایک وہ بن جاؤں گا ذرا کہ اس بیوی نے مجھے اولاد دی ہے، تو بس اتنا ہی ٹھیک ہے، کافی۔ جعفر بن زبرقان کہتے ہیں کہ مجھ سے غالب بن عبد الرحمن بیان کرتے تھے کہ میں ایک شخص سے ملا جو ابو ذر کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمر جب وہاں تشریف لے گئے ہیں نا بیت المقدس، وہ سائن کرنے ٹریٹی، تو یہ وہاں بیت المقدس میں موجود تھے اس وقت۔ تو وہ کہتا تھا کہ اگر ابو ذر کا پورا گھر کا اثاثہ